الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يراه ثم يجزاه الجزاء الأوفى صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرے گا جو بھی دولت اسے ملے گی، محنت کرے گا جو بھی دولت اسے ملے گی، راحت اسے ملے گی، عزت اسے ملے گی۔ جو قوم چاہتی ہے دنیا میں نام کرنا، جو قوم چاہتی ہے دنیا میں نام کرنا، زاہد وہ جانتی ہے محنت سے کام کرنا۔ محترم سامعین اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یکم مئی کو اکثر ممالک میں یوم مزدور منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے مزدور اور اسلام کے موضوع پر اپنے خیالات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین گرامی، یہ بہرحال ایک اٹل حقیقت ہے جسے ٹکرایا نہیں جا سکتا کہ دنیا کی بہت ساری قوموں اور مہذب سوسائٹیوں میں مزدور اور مزدوری کو نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا رہا ہے، لیکن یہ اسلام ہی تھا جس نے مزدوری کو وقار عطا کیا اور مزدور کو حقوق عطا کیے، اور اسلام نے جہالت میں ڈوبی ہوئی دنیا کے رہنے والوں کو بتایا کہ ارے جاہلو، مزدوری کو حقارت سے مت دیکھو، مزدوری تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دن بھر محنت کرنے والا مزدور تو اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوتا ہے۔ دن بھر محنت کرنے والا مزدور جب رات کو تکہار کر سوتا ہے تو اسے بخشش کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ مزدوری تو انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کی ہے، مزدوری تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی کی ہے، مزدوری تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کی ہے، مزدوری تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی ہے، مزدوری تو کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے۔ اگر محنت مزدوری آر کی بات ہوتی، نفرت والا عمل ہوتا، گھٹیا کام ہوتا، تو رب کعبہ کی قسم محمد رسول اللہ کبھی بھی محنت مزدوری نہ کرتے۔ آگے بڑھیے، مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی ہے، مہاجرین اور انصار پتھر اور گارا اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں، لیکن میرے حضور کسی سے پیچھے نہیں رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے نازک ہاتھوں سے پتھر اٹھانے لگ جاتے ہیں۔ غزوہ خندق سے پہلے خندق کھودی جا رہی ہے، بڑا مشکل کام ہے، کٹن مرحلہ ہے، سب صحابہ مشغول ہیں، لیکن میرے حضور بھی فارغ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کدال ہے اور باری چٹانوں کو توڑ رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، راستے میں قیام ہوا، کھانا پکانے کا مشورہ ہوا، کسی نے کہا میں جانور ذبح کروں گا، کسی نے کہا میں گوشت بناؤں گا، کسی نے کہا میں پکاؤں گا۔ کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤں گا۔ سامعین گرامی، محنت مزدوری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شامل ہو کر محنت کو عظمت بخشی، مزدور کو وقار عطا کیا اور مزدوری کو کار فضیلت بنا دیا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی شاگرد، کوئی بھی مرید، کوئی بھی صحابی محنت سے جی نہیں چراتا تھا، محنت میں عار محسوس نہیں کرتا تھا، مزدور کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی تعلیم دی تھی، یہی تلقین کی تھی، اسی بات کی تاکید کی تھی۔ صحابہ کرام رزق حلال کمانے کی خاطر تجارت کرتے تھے، زراعت کرتے تھے، صنعت و حرفت کرتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، ملازمت کرتے تھے، اور ایسا کرنے میں وہ اپنی عزت سمجھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رزق حلال کمانے کی خاطر لوگوں کے لیے اینٹیں بنائی، کنویں سے ڈول نکال نکال کر ان کی زمینوں کو سیراب کرتے رہے۔ ایک دفعہ تو رات بھر ایک یہودی عورت کے کھیتوں کو سیراب کرتے رہے۔ اس نے ایک ڈول کے بدلے میں آپ کو ایک کھجور دی، آپ یہ کھجوریں لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محنت مزدوری پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرمائی اور کھجوریں تناول فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تو ان کی ہتھیلی کچھ کردری اور داغدار محسوس ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا یہ داغ کیسے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نعل بندی کا کام کرتا ہوں اور اس سے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ کو بوسا دیا اور فرمایا یہ وہ ہاتھ ہے جسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سامعین گرامی،
دور حاضر میں آپ کو ایسے لوگ تو نظر آئیں گے جو غریبوں کے حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں، لیکن وہ کسی مزدور کو اپنے دسترخوان پر بٹھانے کے لیے تیار نہیں، کسی مزدور کے گھر جانے کے لیے تیار نہیں، بغیر غرض کسی مزدور کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ان کو مزدور کے گھر سے اور اس کے برتنوں سے بو آتی ہے، ان کو مزدور کے پسینے سے گن آتی ہے۔ لیکن میرے کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ آپ مزدوروں کی عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے، انہیں اپنے دسترخوان پر بٹھاتے تھے، انہیں سینے سے لگاتے تھے، ارے ان کے پردروں ہاتھوں کو بوسے دیتے تھے۔ آپ کو ایسے لیڈر تو نظر آئیں گے کہ جو چاہتے غریب عوام ان کے ہاتھ چومے، لیکن کوئی ایک ایسا لیڈر دکھائیے جو غریب عوام کے ہاتھ چومتا ہو۔ میرے کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں کے ہاتھ اپنے ان لبوں پر چومتے تھے جن ہونٹوں پر وحی قرآنی مچلتی تھی، جن ہونٹوں کے تقدس پر ملائکہ کا تقدس قربان کیا جا سکتا ہے، جن ہونٹوں کی معصومیت پر کلیوں کا تبسم نثار کیا جا سکتا ہے۔ دکھائیے کوئی ایسا رہنما جو اپنے کارکنوں کے لیے جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے، دکھائیے کوئی ایسا مقتدی جو اپنے جفاکش ساتھیوں کے ساتھ خود بھی پتھر ڈھوتا ہو، دکھائیے کوئی ایسا مقتدی جو مزدور کے حق تلفی پر اتنا تڑپتا ہو جتنا میرے حضور تڑپتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا میں قیامت کے دن 3 آدمیوں سے جھگڑا کروں گا اور جس سے جھگڑا کروں گا اس پر غالب آ کر رہوں گا۔ ان 3 میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے کسی مزدور سے کام پورا لیا لیکن اس کی مزدوری پوری ادا نہ کی۔ سامعین گرامی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ نظام تھا جس میں کوئی مزدور علاج معالجہ کی سہولتوں سے محروم نہیں رہتا تھا، کسی مزدور کے بچے بھوکے نہیں سوتے تھے، کسی مزدور کو بڑھاپے میں محنت مزدوری نہیں کرنی پڑتی تھی، بیت المال سے اس کا وظیفہ متعین تھا، بلکہ ہر بچے کا وظیفہ بیت المال سے مقرر تھا۔ اگر آپ کو کبھی فرصت ملے تو آپ کارخانوں، فیکٹریوں اور بازاروں میں ایک چکر لگا لیجئے، آپ کو اس کا معصوم بچے، ضعیف الحال بوڑھے اور کمزور عورتیں محنت مزدوری کرتی نظر آئیں گی۔ اس کے باوجود آپ شکاگو کی مقتولوں کی یاد منا کر کبھی تو مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام کو یہاں نافذ کرنا چاہتے ہیں تو کبھی سوشلزم اور کمیونزم کے نفاذ کے خواب دیکھتے ہیں۔ ارے اللہ تعالیٰ کے بندو، ان میں سے کوئی بھی نظام آپ کے دکھوں کا مداوع نہیں کر سکتا۔ یہ نظام بری طرح ناکام ثابت ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی نظام آپ کے مسائل حل کر سکتا ہے، آپ کے گھروں میں خوشیوں کے چراغ جلا سکتا ہے، آپ کو غصب شدہ حقوق دلا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلامی نظام ہے۔ آئیے ہم سب مل جل کر اس نظام کی نفاذ کی کوشش کرتے ہیں۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ملا دو، جس کیٹ سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، جس کیٹ سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کیٹ کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں محنت کی بنا پر رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔